جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا، اس پروگرام میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جو خوش نصیب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، اسے کل قیامت کے دن یہ شان عطا کی جائے گی، یہ یوں کہیں کہ اعزاز اسے عطا کیا جائے گا کہ قیامت کی وحشتیں، وہاں کی دشوار گزار گھاٹیاں جلد یہاں سے نجات پا جائے گا درود پاک پڑھنے والا۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جوانی زندگی کا وہ دور ہے جب انسان کے سامنے خواہشات بھی ہوتی ہیں، دنیا کی کشش بھی ہوتی ہے، طاقت بھی اور خواب بھی۔ مگر ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہی جوانی ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر یہ کیسی جوانی ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ جوانی جس میں پاکیزگی تھی، حیا تھی، سچائی تھی، امانت تھی، دیانت تھی، محنت تھی، اللہ اکبر، اور ایسا بلند کردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ پاک کے وہ لوگ کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہ کی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت سے انکار نہیں کر سکے۔ یہ وہی مبارک جوانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تجارت فرمائی، لوگوں کے معاملات میں دیانت داری کی مثال قائم کی، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جوانی کا عالم اور کئی معاملات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں۔ آج جب نوجوانی کو صرف آزادی، تفریح اور خواہشات کا نام سمجھ لیا گیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک جوانی کس مبارک انداز میں گزاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب ہر لمحہ ایک بہترین سبق دیتا ہے، اور آج کے نوجوان اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی سے اپنی زندگی کے لیے کون سی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پاکیزہ جوانی کی طرف کہ جس کا ہر پہلو کردار سازی کا ایک مکمل درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے، کیا لینا ہے۔ آج خصوصیت کے ساتھ نوجوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے بارے میں سن کر اپنی جوانی کا محاسبہ ایک مرتبہ ضرور کریں کہ میں اور آپ بھی اپنی زندگی کا ایک بہترین دور کس انداز میں گزار رہے ہیں، اور ایک غلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عاشق کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لے کر حضور کی صورت کو، حضور کی سیرت کو، حضور کی جوانی کو پڑھ کر کس انداز میں اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آج کا انشاءاللہ ٹاپک یہی رہے گا۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے، پیکج بھی شامل کریں گے، اور بہت کچھ انشاءاللہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے بارے میں انشاءاللہ آج ہمیں سننے کی سعادت ملے گی۔ آج ہمارے ساتھ مہمان کون کون ہیں؟ دائیں جانب ہمارے عمر فاروق مدنی اتاری۔ کیسے ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔
آپ نے وقت عطا فرمایا. انشاءاللہ عمر فاروق بھائی سے بھی ہم گفتگو کریں گے, کلام سنیں گے ہمارے فیضیاب بھائی سے. کیسے ہیں فیضیاب بھائی آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. اور دل کی جانب دیکھیں تو ہمارے ماشاءاللہ نقیب عارف مدنی بھائی. کیسے نقیب بھائی؟ الحمدللہ انا بخیر, کیف الحال؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ایاز بھائی, ایاز مدنی ماشاءاللہ. کیسے ہیں ایاز بھائی آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. الحمدللہ علی احسانہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارا پینل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیارے پیارے چمکتے دمکتے چہرے ہیں, اور پیارے آقا کی پیاری سیرت اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری جوانی کو انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا ساتھ ہمیں بھرپور چاہیے. آپ نے مکمل پروگرام ہمارے ساتھ رہنا ہے, دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے. اور آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد ہر نوجوان انشاءاللہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کو پڑھ کر سن کر انشاءاللہ اپنی جوانی کو بھی انشاءاللہ پاکیزہ گزاروں گا, اپنی زندگی ایسی گزاروں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کا. آئیے بڑھتے ہیں پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف. آمد خیر الورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم. اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا. جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح یعنی کھلا اختیار دیا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان یعنی مسلم غلام کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ. اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خوب بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں۔ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة۔ اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت۔ وكان الله غفورا رحيما۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض۔ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها۔ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فأولئك مأواهم جهنم۔ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصيرا۔ اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ مگر وہ جو دبا لیے گئے، مرد اور عورتیں اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے۔ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا
وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله۔ اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ فیضیاب بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ جی انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، دیکھو آ گئے نبی آخری نبی، میرے آ گئے نبی آخری نبی۔ صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی
بہاروں سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے غور غور غیر سب فضا، انس و جن فرشتے غور غور غیر سب فضا، شان کی ادا شان کی ادا، چہرہ چاند سا شان کی ادا، چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد، ملجا کی آمد، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے غور غور غیر سب فضا، انس و جن فرشتے غور غور غیر سب فضا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں تم ہے، جشن والی رات ہے، عاشقوں میں تم ہے، جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی شاندار، پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف سما ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آخری نبی میرے، آ گئے نبی آخری
آخری نبی رب حبل امتی لب پہ ہے دعا سجی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی پھر نہ کیوں گدا پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا آ گئے نبی آخری نبی میرے آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مولا کی آمد نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر آ گئے روشنی میں شام کے محل نظر آ گئے روشنی میں شام کے محل نظر جان آمنہ جان آمنہ نور کبریا جان آمنہ نور کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے مالک جہاں مالک جہاں نعمت خدا مالک جہاں نعمت خدا میرے آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مولا کی آمد نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی نور نگاہ انبیاء نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریا شان و نشان کبریا شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے عاشقوں سے بھر کر جھولیاں عاشقوں سے بھر کر جھولیاں آنکھیں بچھا تو راہ میں صلی علی کی دو صدا صلی علی کی دو صدا میرے حضور آ گئے نور سے
اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام، اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان، اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے بلند فرمائے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ آج ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جو کچھ بھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگینی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سرسبز کھیت ہیں، یہ گرتی آبشاریں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ موسموں کا آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ کہکشائیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جی ہاں، اگر حضور نہ ہوتے تو پھر تو یہ سورج چاند تارے کچھ بھی نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ زمین بھی نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتی، یہ انسان نہ ہوتے، جنات نہ ہوتے۔ بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اللہ پاک نے کتنا بڑا ہم پر انعام فرمایا کہ اللہ پاک نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر دور دیکھیں، کیسا مبارک دور ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی آمد ہوئی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق فرمائی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دنیا کو سجایا جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا، انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ عہد لیا گیا۔ کیا عہد لیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کیجئے کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا کہ جب آپ دنیا میں جائیں آپ کو نبوت ملے گی، کتاب عطا کی جائے گی، اور آپ کے لوگ ترانے پڑھیں گے، آپ کے کلمے پڑھے جائیں گے، لیکن آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترانہ پڑھنا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ اور اگر حضور آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مدد کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنی امتوں کے سامنے کرتے رہے۔ اللہ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن گزرتا ہے، کمال کا بچپن شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کئی ایک وہ باتیں کہ جو عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے کیا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگر زندگی کو پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا کیفیت تھی، اور پھر حضور کے قدم ان کے گھر میں لگتے ہیں بنو سعد میں تو کیا اجالے ہوتے ہیں، گھر میں کتنی نورانیت ہوتی ہے، اور پھر آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کے جانوروں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جو دودھ ہے جانوروں کے ان میں کیسی برکت ہو جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ پھر آگے بڑھیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا دور آتا ہے۔ آج جوانی پر مدنی چینل کے ناظرین ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، سنیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جوانی کیسی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ آج نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کو سنیں بھی سمجھے بھی، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ جوانی کے بارے میں ہم سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ نیت بھی کریں کہ ہم عمل بھی ضرور کریں گے۔ میں چاہوں گا عمر فاروق بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک پاکیزہ جوانی ہے اس کا کچھ ذکر خیر فرمائیں، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں جو فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ فیصلہ کی طاقت جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال کی ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی ذکر فرمائیں۔ جی شاہ صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کی جوانی کا آپ فرما رہے ہیں، ذکر جی۔ کیا جائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے جس میں جوانی کا ذکر ہے، واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی: گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، ہاں ہاں گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس نبی کی جوانی کا میں تمہیں عالم کیا بتاؤں ہوں، کہ جن کا بچپن شریف ہی بہت اعلیٰ شان رکھتا واہ ہے۔ واہ۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دیگر بچے ایک مہینے میں بڑھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یہ حضور کا بچپن ہے۔ جی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 ایئرس ہوئی تو حرم شریف میں سیلاب آیا، کیونکہ کعبہ شریف جو ہے وہ گہرائی میں واقع تھا، تو پہاڑوں سے پانی آتا اور ایک مرتبہ شدید بارش ہوئی اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ شریف کی دیواریں شہید ہوئیں۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف قبیلے کعبہ شریف کی تعمیر وغیرہ کا کام کر دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ قریش نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم ایک مضبوط عمارت بناتے ہیں جس کا دروازہ بھی بلند ہو جی۔ اور اس میں چھت بھی بنا دیتے ہیں۔ اب مل جل کر قریش نے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اور اس تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جوانی کا عالم ہے، اور حضور کعبے کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ قریش کے ساتھ پتھر اٹھا کر لے کر آتے ہیں، اور مختلف قبیلے یہ سعادت حاصل کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شرف مجھے ملے کہ یہ حجر اسود ہم نے نصب کیا ہے۔ جھگڑا اس قدر بڑا کہ تلواریں نکل آئیں اور قسمیں کھا لیں، مرنے مارنے کی باتیں ہونے لگیں، اور اس وقت کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ خون کا وہ پیالہ بھر کے اپنا ہاتھ اس میں ڈبوتے اور اس کو چاٹ لیا کرتے، یعنی وہ قسم کو اپنا پختہ کیا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن حجر اسود ہم ہی نصب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 4 دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم یوں کرو کہ کل صبح سویرے سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں داخل ہو تم اسے اپنا ثالث بنا لو، وہ فیصلہ کرے اور سارے اس کے فیصلے پر متفق ہو جائیں۔ جی۔ اب اگلا دن ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حرم کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوبصورت فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت پر قربان جائیں کہ لڑنے کی، جھگڑنے کی، مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرماتے ہیں، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں، واہ واہ۔ اور لوگوں سے فرماتے ہیں کہ کون کون سا قبیلہ اس میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا، کہا اپنا ایک ایک نمائندہ مقرر کرو۔ جی۔ اب ہر قبیلے کا نمائندہ میری چادر کو پکڑ لے، کیا بات ہے۔ اور اس چادر مبارک میں حجر اسود رکھا، واہ واہ۔ اور فرمایا کہ لے کر چلو کعبے کے پاس۔ اور جب سارے قبیلے والے اپنے ان کے جو نمائندے تھے وہ چادر مبارک کو لے کر حجر اسود، وہ چادر مبارک کو لے کر جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے انور سے حجر اسود کو نصب کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سارے لوگ آپ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کی جوانی، واہ۔ کہ آپ کے اس فیصلے نے لوگوں کو قتل ہونے سے بچا لیا اور فتنہ و فساد کو دور فرما دیا۔ کتنا بڑا یعنی کہ قتل و غارت کا سلسلہ ہو سکتا تھا، کئی قبیلے ہیں اور ہر ایک قبیلے کی چاہت ہے، اور وہ قبیلے کے یعنی ان کی اگر ہسٹریوں کو پڑھا جائے، اوس و خزرج کو پڑھیں تو کیسے خون خار قبیلے تھے کہ
چھوٹی سی بات پر اگر ان کی لڑائی ہوئی ہے تو نسلوں تک لڑائیاں رہتی تھی، قتل و غارت. 120 سال تک جو ہے جی. وہ ان کی جنگ چلتی. 120 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہی ہیں. اور یہاں پر بھی اگر معاملہ دیکھا جائے تو یہ تو حجر اسود کا معاملہ، اور ہر ایک کی چاہت یہ کہ ہم لگائیں، چونکہ یہ شرف اتنا بڑا تھا، اعزاز اتنا بڑا ہے. ہائے ہائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ سازی، اچھا سید حضور صاحب، صلی جیسے اللہ آپ علیہ نے وآلہ وسلم کا یہ جوڑنا کمال ہے. آپ نے جیسے نوجوانوں کو مخاطب کیا، ہمارے ناظرین میں نوجوان ہوں گے، تو بعض اوقات ایسے موقع آ جاتے ہیں، فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہم ایسے فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جی. تو سیرت مصطفیٰ سے ہمیں صلی اللہ سیکھنے علیہ کو وسلم. ملتا ہے کہ فیصلہ وہ کرنا ہے کہ جھگڑے ہوں نہیں بلکہ جھگڑے ختم ہو جائیں، محبتیں بڑھیں، واہ واہ، نفرتیں دور ہو کمال ہے. بہت پیارا، بہت پیاری بات ہے کہ ہم نے ایسا فیصلہ، جب آپ کو منصف بنایا جائے جہاں آپ نے انصاف کرنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے آپ نے نا، تو پھر ایسا کریں نفرتیں نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا یہ بہترین پہلو ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کبھی فیصلے کریں تو جوڑنے کی بات کریں. اور آج کل نا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی. ایک بہت بڑی تعداد فیصلہ سازی جسے کہا جاتا ہے، یا بر وقت فیصلہ کرنا ہے، یعنی آن دی اسپاٹ فیصلہ کرنا ہے اور درست فیصلہ کرنا ہے، یہ طاقت ہر کسی کے پاس نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ کرنا ہے. کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے، ایمرجنسی میں فیصلہ کرنا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب وہ سوچو بچار میں اگر پڑ گیا تو ٹائم گزر جائے گا. بر وقت فیصلہ ہو اور صحیح فیصلہ ہو. حواس بھی تو بحال رہے نا جی. اس موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے کہ حضور نے، یعنی ماحول دیکھے مکہ پاک کا، خون میں ڈال کر اپنے ہاتھ اور خون چاٹ لیے ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کے دور میں تھا کہ قسم کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، خون بہا دیں گے، مر جائیں گے، مار دیں گے، یعنی یہ ان کا انداز تھا. اس سارے ماحول میں کہ جب تلواریں نیام سے باہر ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہیں، اور اس عالم میں یہ فیصلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمت برا مدبرانہ فیصلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا، یہ حضور کی شان کو بیان کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی مبارک تھی. بہرحال یہ بھی ایک نقیبہ المیہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ آج جوان کے لیے فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم کہیں فیصلوں میں یا ایسی بیٹھکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا پہلے اس کو تھوڑا ذکر کر لیا جائے، بات کر لی جائے کہ ہمیں بڑوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. جو بڑے فیصلے کرتے ہیں تجربات کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی گزری ہوتی ہے، بسا اوقات ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں لگ رہا ہے نا اس میں کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزار چکے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو بڑوں کے فیصلے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ علماء کے پاس بیٹھنے کا کہا گیا، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا کہا گیا. تو جب بندہ ایسی مجالس اختیار کرتا ہے، بڑوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر قوت فیصلہ کی ایک اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہو جاتی ہے، اور وہ فیصلہ کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد کے سارے بچے برابر ہیں اس کے لیے. جو بچہ باپ کے ساتھ رہتا ہے نا، تو اس کے فیصلے اور اس کی دور اندیشی اور اس کے معاملات کو ہینڈل کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ کس رشتہ دار سے کیسے ملنا ہے اور کون سی بات کہاں کیسے کرنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بڑے کے ساتھ رہا، سیکھا، اور بچوں کی آبزرویشن ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے. جی. تو بچوں کو، بڑوں کو یہ کیا سبق ہے کہ اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھنا سیکھیں. جی. اب جو بات کی گئی جوڑنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فیصلہ کیا، آپ دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا انداز کیا تھا. ہمارا اسلام کوئی بھی دین ہے، دین کے بنیادی مقاصد میں ایک چیز عزت کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے. اسی طرح جو دین ہے اس کے اندر جان کا تحفظ ہے. اور دین کے ان بنیادی مقاصد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اگر صرف آپ 12 سے 25 سال کا حضور کا عرصہ دیکھیں، اس میں
اور خاص طور پہ یہ جو بات عمر بھائی نے ذکر کی اس میں، اب جب حضور باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہوئے تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ بیک زبان حضور کو دیکھتے ہی وہ بول اٹھے، ھذا محمد صلی اللہ علیہ ھذا الامین واہ واہ قد ردینا بہ، یہ محمد ہے۔ واہ واہ یا حضور آگے تو پھر بات ہی نہیں، کیا بات، یہ محمد ہیں، صلی یہ اللہ تو علیہ امین ہے، واہ واہ ہم ان پہ راضی ہو گئے حضور کو دیکھتے ہی۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ بندہ اپنا کریکٹر ایسا بلڈ کرے کہ لوگوں کے درمیان اس کی اتنی شخصیت نیک نامی تو ہو کہ بھائی یہ بندہ برا نہیں کرے گا۔ جی اب دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کہ جب بندہ دوسرے کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم، حضور نے فرمایا سلام عام کرو، جی اور اسی طرح فرمایا جس کو جانتے ہو نہیں جانتے سلام کرو۔ جی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ذکر ہوا کہ میری طرف سے تمہاری عزت، جان، آبرو سب محفوظ ہیں، میں اس میں کسی قسم کی بھی دخل اندازی کرنا اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ اب یہ سلام کا فلسفہ ہے، السلام علیکم۔ اب جیسے وہ یہاں مجھے بات یاد آ گئی، خلیفہ ہارون الرشید، ایک مجرم سے پوچھا گیا اس کے دور میں تمہاری آخری خواہش کیا ہے، سزا ملے گی، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دی ہے۔ تو بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حاکم میں وقت ہے معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے تعزیرات کے اندر۔ تو اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اس نے اسے سلام کیا، بادشاہ نے جواب دیا، جی اس سے پوچھا آخری خواہش، کہا خواہش بتا دی ہے، جی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، مطلب آپ کی طرف سے مجھے سلامتی مل گئی ہے نا، کیا اب بات، مجھے معاف کر دیں۔ صحیح دین کے بنیادی مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ عزت بھی محفوظ رہے، جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے۔ جو مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے ساتھ، قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا، اسے حلف الفضول کے نام سے، یا اردو میں کہیں تو چونکہ اس میں فضل نام کے زیادہ لوگ تھے تو حلف الفضول ایک کمیٹی بنائی گئی اور یہ نام دیا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا پیچھے؟ جی لوگوں کی جان کی حفاظت، کیا بات، مال کی حفاظت۔ خلاصہ کیا ہے کہ نبی پاک گرانے نہیں، گرتوں کو اٹھانے آئے، کیا بات ہے، حضور جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزتوں کا، مال کیا، جان کا محافظ بن کے آئے ہیں اور عزتوں کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلوں کو جوڑنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کو جوڑنا، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کا خیال رکھنا، یہ کمال کا ہے۔ یہ بڑا پیارا درس ہے مدنی چینل کے ناظرین، جتنے نوجوان اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ، ویسے تو سبھی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کا نوجوان یہ سنتا بھی چلا جائے اور نیت بھی کرتا چلا جائے کہ جب ہمیں ایسے مواقع ملے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم کیسے فیصلے کرتے ہیں، ہم کتنا دلوں کو جوڑتے ہیں، ہم دوستوں میں کتنا جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات عادت ہوتی ہے نا دوستوں میں بھی کہ ایک دوست کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسی پر سارے چڑھائی کر رہے ہوں گے، یا اللہ نہ کرے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ دو دوست آپس میں اچھے انداز میں رہ رہے ہیں۔ اچھا بھائیوں کا بھی یوں ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپس میں پیار محبت سے رہ رہے ہیں، کوئی خاندان والے، کوئی گھر والے اچھے انداز میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کی پتہ نہیں کیسی نیچر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ
ساتھ نہ رہیں، یہ دوست ساتھ نہ رہیں، یہ بھائی ساتھ نہ رہیں، یہ گھر کیوں اچھا خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کیوں اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کریں گے۔ نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا۔ ہم نے کب تک یہاں پر رہنا ہے اور کب تک ایسی زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ ایسی زندگی گزارنے والا بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اسے اطمینان اور سکون نہیں ملتا۔ جی ہاں، اگر اطمینان چاہیے ہے، سکون چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہاں ایاز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری صفت آپ دیکھیں، جو عمر بھائی نے واقعہ بیان کیا کہ وہ مکے والے جو حضور کو دیکھتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ترانہ پڑھنے والے، حضور کی امانت کا ترانہ پڑھنے والے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جو تھا نا، وہ واقعتاً ہی ایسا تھا کہ حضور واقعتاً صادق اور امین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو صداقت کی، امانت داری کی وہ ایک بہترین مثال ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ پہلو، جیسے مثال کے طور پر تجارت ہے نا، تجارت میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تجارت تھی، اس تجارت کے حوالے سے بھی بیان فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، امانت اور دیانت داری یہ کیسی تھی تجارت میں بھی۔ شاہ صاحب، اس بات کا اگر میں خلاصہ کروں نا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بڑا پیارا خلاصہ کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ واہ واہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ہی زندگی ہے وہ بڑی شان والی ہے۔ اچھا، نوجوانوں کی طرف آپ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور سیرت کے انداز کو پیش نظر رکھیں، تو شاہ صاحب یہ بات بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی ہے وہ عام جوانیوں سے بالکل الگ ہے، منفرد ہے۔ جی، جوانی انسان کی زندگی کا وہ دور ہوتا ہے کہ جس کے اندر ارادوں کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے، بالکل، جس کے اندر انسان کے اندر عام جو قوتیں ہوتی ہیں وہ بڑی جوش پر ہوتی ہیں، جی، اور ایسی صورت کے اندر انسان کے پاس بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی رہبر نہ ملے اور بری صحبت مل جائے انسان کو، تو پھر وہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو ضائع بھی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، قوت ارادی بھی تھی، قوت بھی تھی، بہادری بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح رخ کی طرف لگایا۔ جی، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں کہ جو صداقت اور امانت سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بڑا ہی الگ ہوتا تھا۔ اس میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں شریک ہوئے، تو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریکوں میں سب سے بہترین پایا، جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی سے جھگڑا کرتے تھے، واہ، نہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحث و تکرار کرتے تھے۔ جی، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی ایک تاجر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجر اگر چاہتا ہے کہ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہو، تو وہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو نمونہ بنائے اپنے لیے کہ بحث و تکرار سے اپنے آپ کو بچائے، جی، اور بلا وجہ کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، تو وہ بھی اپنی تجارت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا انداز دیکھیے، وعدوں کی پاسداری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے میں نے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، جی، اور ہوا کچھ یوں کہ کچھ پیسے تھے، کچھ رقم تھی جو میرے ذمے باقی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ طے ہوا کہ آئندہ کل میں اس رقم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھولا، تو 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وہ رقم دینی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پر جس جگہ پر ہماری یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا پہنچا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے ہی تشریف فرماتے، واہ واہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا کہ میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، آپ اندازہ لگائیے کہ وعدوں کی پاسداری، جی،
وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدوں کی پاسداری کرنا، وعدوں کو نبھانا۔ اگر ایک تاجر چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یاد رکھیے گا کامیابی جو ہے نا کہ تجارت کے اندر وہ ذہانت سے نہیں آئے گی، وہ دیانت سے آئے گی۔ واہ، ہم اگر یہ سوچیں کہ مال بنانے کی طرف فکر کریں اور کردار نہ بنائیں تو یہ بڑا عجیب سا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کو اپنایا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کا کاروبار آگے چلے تو آپ کی نظر انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جم گئی، کیا بات، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا۔ انہی ساری خوبیوں کو دیکھا کیا بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی پاسداری فرماتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ چیز کا عیب بتاتے ہیں، بحث و تکرار سے بچتے ہیں۔ آپ نے انتخاب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ تجارت کا مال لے کر شام کی طرف سفر کیا، اور جب اس جگہ پر بھی بڑے خوبصورت واقعات موجود ہیں کہ جب وہاں شام کے شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام میسرہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی خدمت کے اندر وہ رہے ہیں۔ تو جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے، وہاں ایک نستورہ نامی کا راہب تھا۔ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، تو اس نستورہ نے، جو کہ جانتا تھا میسرہ کو پہلے سے ہی، اس نستورہ نے کہا کہ درخت کے نیچے جو تشریف فرمائے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ واللہ آج سے پہلے نبی کے سوا کوئی درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تورات اور انجیل میں نے جو پڑھی اس میں نے جو آخری نبی کی نشانیاں دیکھی ہیں وہ ساری ان کے اندر ہیں۔ کیا بات، اور فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اعلان نبوت فرمائیں تو میں ان کی مدد بھی کرتا، میں ان کی ساتھ جو ہے اپنے وقت کو بتاتا۔ اور نستورہ نے پھر میسرہ کو یہ نصیحت کی کہ تم کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور جب یہ قافلہ واپس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ منتظر ہوتی ہیں، یہ واپس جاتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عجب منظر دیکھتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو دو فرشتے ہیں جو دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر بڑا ایک اثر ڈالتا ہے۔ اور آپ اس بات کا ذکر جب اپنے غلام میسرہ سے کرتی ہیں تو میسرہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر تو سارے راستے دیکھتا پایا۔ کیا بات ہے۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیتی ہیں، جبکہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ نے انتخاب فرمایا حضور کی دیانت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، حضور کی اداؤں پر۔ اور یہی وہ انداز ہے کہ اگر آج ہم اپنائیں، ہمارے نوجوان اپنائیں، ایک تاجر بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ اس انداز کو اپنائے تو یقیناً اس کو کامیابی ملے گی۔ اصل ایاز بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، لگتا یوں ہے، میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، یقینی بات ہے کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب بہتات کن کے ہے ہم اس پر بھی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ایسے افراد ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، یا تجارت کو ہی جیسے ہم نے ذکر بھی کیا ہے، وعدہ خلافی کرنے والے ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، شاید ان کا یہ ذہن ہوتا ہے عمر بھائی کہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، کیسے تجارت کریں گے ہم، یعنی کیسے کاروبار کریں، سچ بول کر بھی کیسے کاروبار ہوگا معاذ اللہ، اور ٹائم پر اگر ساری چیزیں ہو جائیں تو تجارت کیا ہے کی۔ یعنی ایک بزرگ نے جیسے فرمایا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کروں گا تو رب مجھے رزق دے گا، اور میں اس کی فرما برداری کروں گا تو میرا رزق روک دیا جائے گا۔ توبہ توبہ، سمجھایا بزرگوں نے۔ جی جی، لگتا یہی ہے کہ معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مجھے رزق مل جائے گا، حالانکہ وہ رب ہے، وہ کریم رب ہے، وہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا آپ کا۔ وہ رب، وہ کریم رب ہے، قادر مطلق ہے، وہ کیسے کیسے عطا کرتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ ایسے افراد کو بھی اگر میں چاہوں گا عمر بھائی کچھ نصیحت ہونی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والے ہیں، یعنی سارے مسلمان حضور سے محبت کرنے والے، سارے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والے مسلمان اگر یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنی تجارت میں امانت داری کو لے کر آئیں گے، دیانت داری کو لے کر آئیں گے، ہم سچائی کو لے کر آئیں گے، اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہوگا تو ہم بیان کریں گے، اور نظر کس پر رکھیں گے؟ اللہ کی رحمت پر ہم نظر رکھیں گے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی ہمارے مال میں۔ حضور جو تاجر ہے نا، یہ اپنا مال بکوانے کے لیے قسمیں بھی کھاتے ہیں جی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم مال تو بکوا دے گی مگر برکت اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، اور فرمایا کہ
ताजिर फाजिर है हम्म, ये हदीस में, कि ये जो हम धोखा दही करते हैं, फ्रॉड करते हैं, या ऐब को छुपाते हैं, किसी तरह भी उसको सताते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये ताजिर फाजिर है। हाँ, जो सच्चा ताजिर है, जो अमानतदार ताजिर है, उसकी फजीलत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि बरोज़े क़यामत ये अंबिया के साथ होगा, क्या बात है, इसको ये वाह वाह, मकाम मिलेगा। तो अगर हम बरकत चाहते हैं अपने माल में, या क़यामत के रोज़ नबियों का साथ चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा चाहते हैं, तो हमें धोखा दही से बचना होगा, हमें अमानतदारी को अपनाना होगा। क्या और बात। शाह साहब, जो अमानतदारी अपनाता है ना, जी उसका एक नाम भी बन जाता है। बाज़ औक़ात बज़ाहिर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है, जी, क्योंकि उसका माल नहीं बिका, उसने बता दिया भाई इसमें ये ऐब है, लेकिन ये लोगों में मशहूर हो जाता है यार ये बंदा फ्रॉड नहीं करता, और फिर उसको जो फायदे मिलते हैं दुनियावी तौर पर भी वो कम नहीं होते, ऐसे ही है। और उखरवी फायदे तो इसके अलावा है। आप देखें ना कि आप क्यों किसी को ऐब बता रहे हैं, क्या वजह है? यानी आपके पेशे नजर ये है ना कि शरीयत मुताहरा का हुक्म है, अल्लाह, आप अपने मुसलमान को धोखा नहीं देना चाह रहे ना, आप अल्लाह की रिजा के लिए जब अपने मुसलमान को धोखा नहीं देना चाह रहे और आप यूं करते हैं कि उसका ऐब, जो भी ऐब है, जो खराबी है, आप बयान कर देते हैं, और इस पर नजर ये होती है कि मेरे रब का मतलब शरीयत मुताहरा का हुक्म है ना, तो जब शरीयत का हुक्म है तो मैं शरीयत पर अमल करते हुए नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, 4 पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने मुसलमान को धोखा नहीं दूंगा। और इससे नेक नामी बहुत होती है, चूंकि आपने जैसे कहा ना, शोहरत हो जाती है कि ये बंदा फ्रॉड नहीं करता, ऐब होगा बयान कर देगा, अच्छाई होगा वो बयान कर देगा, तो ऐसे ही बंदे की तरफ रुजू किया जाता है, ऐसे ही बंदे से माल लिया जाता है, कोई भी मामलात होते हैं इस तरफ ज्यादा रुजू किया जाता है। अल्लाह करे कि हमारी तिजारतों में सच्चाई आए। दीन इस्लाम की जो तालीमात है ना, अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद क्या कर बात दे। है, वाह, मैं क्या पसंद करूंगा कि मुझे बगैर ऐब बताए माल दिया जाए, या मुझे जो है वो झूठ बोलकर सस्ती चीज़ जो है महंगी टिका दी जाए। अल्लाह ना करे अगर किसी ने यूं धोखा किया है तो आप अल्लाह की बारगाह में भी रुजू करना है, और जिसका हक दबा है ना, आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा। क्या कहते हैं नकीब भाई कि अगर अल्लाह ना करे किसी ने यूं अंदाज अपनाया है तिजारत में धोखाधही वाला, तो वो किस अंदाज में रुजू कर सकता है, तौबा कर सकता है? बिल्कुल, तौबा के अंदर मुआफ़ी भी ज़रूरी है, तलाफ़ी भी ज़रूरी है। अगर ऐसा किया है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी होगी, जी, और किसी के साथ नाजायज़ किया है और उसके किसी तरह के पैसे इसने नाजायज़ तरीके से हासिल किए हैं तो उसे वापस भी करने होंगे। जो बै का तरीका रखा गया ख़रीदो फ़रोख्त का, वो इस्लाम ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में उसे बयान कर दिया है। जी, और झूठ, धोखा दही, इससे ये कहना कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मैं सोसाइटी में सरवाइव कैसे करूँगा, और माल मेरा बिकेगा कैसे, मेरी दुकान चलेगी कैसे। सारे ही मार्केट में ऐसा कर रहे हैं, तो सारे कर रहे हैं इसलिए आप करेंगे तो ये जायज़ तो नहीं हो जाएगा, ना ही ये जायज़ होने की दलील है। जायज़ तो वही है जो अल्लाह रसूल ने जायज़ किया है, जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है, और बरकत अल्लाह ने हलाल ही में रखी है, हराम में तो बरकत नहीं है। अब वो देखें मुस्लिम शरीफ की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तय्यब है और तय्यब को कबूल फरमाता है। ऐ ईमान वालो वो खाओ जो अल्लाह ने रसूलों को खाने का हुक्म दिया है, यानी पाकीज़ा चीज़ें। फिर उस हदीस में हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई, फरमाया ज़ुम्मा ज़ाकर राजुला युतीलु सफरा अशअसा अगबरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। के एक बंदा है वो लंबा सफ़र करके कहाँ आता है, अल्लाह के घर में आ जाता है, और हालत कैसी है कि अगर आम बंदा भी उसे देखे, हम देखते हैं ना कि भाई ये इसके फटे पुराने कपड़े हैं, घर दो गुबार से अटा हुआ है, रहम आता है। रहीम रब है, उसका नबी रहमतुल लिल आलमीन है, उससे तो करम ही करम है और बंदों पे रहम फरमाता है। लेकिन उस बंदे के अंदर खराबी क्या है, फरमाया हाथ उठाता है या रब्बी, हाथ उठा के दुआ करता है मेरे रब है मेरे रब, लेकिन उसकी दुआ कबूल कैसे होगी। फ़ान्ना युस्तजाबु लिज़ालिक
اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اسے غذا حرام کی دی گئی ہے. تو یہ جو حرام کا لقمہ بظاہر تو لگتا ہے مال بڑھ رہا ہے، جی اور یہ بڑھ رہا ہے تو قرآن نے کہا کہ پاکیزہ اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. بالکل. اگرچہ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی لگے. مال بڑھ رہا ہے، بینک بیلنس آج 1,00,000 ہو گیا، 2,00,000 ہو گیا، 5,00,000، بندہ خوش ہو رہا ہے کہ پیسے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ حلال کے بڑھ رہے ہیں یا حرام کے بڑھ رہے ہیں؟ حدیث میں فرمایا ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آ جائے گا، انہیں مال سے تو فکر ہوگی، درہم و دینار سے، لیکن یہ فکر نہیں ہوگی آ کہاں سے رہا ہے. ہو حلال ذریعے سے آ رہا ہے، حرام ذریعے سے آ رہا ہے. تو اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھ کے بندے کو اپنے روزمرہ کے معاملات کرنے چاہیے. بہت خوب، بڑا پیارا پیغام، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام آج ایک تاجر بھی لے کر اٹھے یہاں سے، اور جب آپ سوئچ کریں، یعنی پروگرام ختم ہو، آگے بڑھیں، اپنے کاروبار کی طرف جائیں، تو یہ نیت ساتھ لے کر جائیں کہ اب سے انشاءاللہ میں خود بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کروں گا، حضور کی سیرت پر عمل کروں گا، اور میں آگے بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جب مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ انشاءاللہ دل میں ہوگا تو پھر برکتیں کتنی نصیب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ کلام بھی شامل کریں گے، فیضیاب بھائی کی طرف پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک سیگمنٹ کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے ایاز بھائی؟ کر لیں سیگمنٹ؟ بالکل. سیگمنٹ یہ کرنا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس سے آپ سب نے شعر سنانا ہے، سب نے، عاشقان رسول نے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ کر لیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے. جی سب سے کمزور ہوں اس میں. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مل جل کر لیں گے. لفظ ہے کریم. کریم، اس پر ایک ایک شعر سنانا ہے. کہاں سے شروع؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. کیا بات ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تم اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں. کیا بات ہے. جی کریم. ہم بھکاری وہ کریم. ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزو، جی اور لا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. جی کریم، آپ تو طرز میں سناؤ نا. آپ کروں مد اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، کروں مد اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، سلو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری مفلسیوں کو دور فرمائے، ہمارے دکھوں کو، ہمارے دردوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کلام لیتے ہیں. جی فیضیاب بھائی کی طرف کون سا کلام بڑھائیں گے آپ؟ چونکہ آمد خیر الورا جی ہمارے پروگرام کا ہے، تو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد. کیا بات ہے. جی نقیب بھائی. قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنا دیں. سبحان اللہ. جی ایاز بھائی.
آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. ٹھیک. پکارو یا رسول اللہ. سبحان ٹھیک. اللہ. جی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم, پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم. آج درود دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. بارہ ربیع الاول کو آئے ہیں آقا کریم. بارہ ربیع الاول کو آئے ہیں آقا کریم. ماہ نبوت مہر رسالت. ماہ نبوت مہر رسالت. حق کا پیارا رسول مدنی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پیاری صورت ہستا چہرہ, پیاری صورت ہستا چہرہ. منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت ہستا چہرہ. منہ سے جھڑتے پھول. نور سراپا چاند سا چہرہ. نور سراپا چاند سا چہرہ. دو جگ کے سلطان مدنی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یہ
کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا مدنی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا، مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہی ہے جن کو ملائک سلام کرتے ہیں، انہی کی مدح ثنا صبح و شام کرتے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تو بکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، آمن والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے
ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے ہم نے یہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح اللہ بھی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح اللہ بھی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح اللہ بھی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرشڑا فریرا تا عرشڑا فریرا تا عرشڑا فریرا صبح شب ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بڑا پیارا ایک سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ ہے داستان نور۔ آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ آمد خیر الورا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے داستان نور، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ داستان نور میں ہم بات کریں گے اس ہستی کی کہ جس کی پیشانی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور بڑی آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پاکیزگی اور عفت کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، جی ہاں، جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فقط ایک مقدس والد کی داستان نہیں، بلکہ یہ اس نور مقدس کی حفاظت کی داستان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جس کی حفاظت فرمائی، کیونکہ کفار کو معلوم ہو گیا تھا نشانیوں کے ذریعے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، تو وہ طرح طرح سے انہیں
مارنے کی, شہید کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی کہ جو آپ کی پیشانی میں تھا حفاظت فرمائی. آئیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے متعلق اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا. چنانچہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو یہ نور ایسا چمکتا دمکتا تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ان کا چہرہ نور سے ایسا جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے. اور والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اس بچے کی نرالی شان ہے. سبحان اللہ, یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ روشن تھا. آپ اس کی برکات دیکھتے, اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھ سے دو نور نکل کر آسمان میں پھیل گئے. وہ دو نور کیسے پھیلے کہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب کی طرف. پھر یہ دونوں نور بادلوں کی طرح ہو گئے, اور بادلوں کی طرح ہونے کے بعد آسمان میں چلے گئے, اور دونوں نور آسمان میں جا کر لمحے بھر میں پھر یہ واپس آ گئے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جس جگہ بیٹھتا ہوں وہ جگہ سبزہ اگا دیتی ہے, اور میں جیسے ہی اس جگہ سے اٹھتا وہ جگہ دوبارہ جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے. مزید یہ کہ میں جس جگہ بیٹھتا ہوں تو وہاں پر درخت نمودار ہوتے ہیں, ٹہنیاں مجھ پر سایہ کرتی ہیں, اور جو جگہ میں بیٹھتا ہوں وہ سبزہ سبزہ ہو جاتی ہے. پھر میں جیسے ہی اس جگہ سے اٹھتا ہوں وہ جگہ دوبارہ جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گفتگو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں تو حضرت عبد المطلب آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ نور مکرم کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے ذریعے ظاہر ہوگا. اور میں نے تمہاری ولادت سے پہلے ایک خواب بھی دیکھا تھا جس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بنو گے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. اب مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ ایسے واقعات رونما ہوتے رہے جن سے کفار کو پتہ چل گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہیں, وہ ہستی ہیں کہ جن میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا ہے, اور یہی وہ ہستی ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں, جن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا. اب ایک مرتبہ اتفاقی طور پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں. اب کفار کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو وہ بھی مسلح ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے چل پڑتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق ظاہر فرماتا ہے کہ جو مخلوق کبھی کسی نے پہلے دیکھی نہیں تھی, اور وہ ان کفار سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتی ہیں, اور وہ کفار چلے جاتے ہیں, اور یوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے, اور اس نور کو کہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا. اب یہاں ایک بڑی عجیب بات ہوئی, وہ یہ کہ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے ایک اور شخص نے دیکھا, اور ان کا نام تھا وہب بن مناف. یہ کون تھے؟ جی ہاں, یہ وہ ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان ہیں. وہب بن مناف نے جب یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی, اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب اپنی شہزادی کا نکاح یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح انہی سے کروں گا. اب یہ بات آگے چلتی ہے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح کی عورت خاتون کی تلاش تھی
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ تمام صفات اور خصوصیات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں موجود تھیں۔ تو یوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیتے ہیں، اور یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہوتی ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کا اظہار حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فرماتا ہے۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کو آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ کس طرح آپ کی آمد سے عالم جگبگا اٹھتا ہے اور ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، اندھیریاں کھٹ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اچھے انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد خیر الورا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے چند پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی۔ میں چاہوں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مبارک میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ نکاح کی اس کیفیت کو میں چاہوں گا کہ بیان فرمائیں۔ یاس بھائی نے جیسا کہ ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تجارت فرمائی اور آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی سلسلہ بزنس کے حوالے سے کیا تو پھر بہت متاثر ہوئیں۔ جی، خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق جو ہے اور سچائی سے بہت متاثر تھیں۔ حالانکہ آپ کا بھی ایک نام تھا عرب میں، اور آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور قریش کے سردار چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح ان سے ہو، بلکہ پیغامات بھیجتے تھے، لیکن آپ منع کر دیتی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے متاثر ہو کر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھوپھی جان ہیں ان کو واسطہ بنایا، اور وجہ بھی یہی بیان فرمائی کہ حضور کے حسن اخلاق اور سچائی سے متاثر ہو کر جو ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف رشتہ داروں کے ذریعے اس کا مشورہ کیا اور پھر اس کو قبول فرمایا اور آپ کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح نہ فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ بقیہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ آپ حسنین کریمین کی نانی جان ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے بڑا ساتھ دیا، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی، جو ایک اچھی بیوی کا کردار ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر خیر کچھ یوں فرمایا کرتے، ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ کیا بات، یہ شان اللہ کریم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کو یاد کر کے گریہ بھی فرماتے تھے اور آپ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر عمر بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آج جس وقت کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، نکاح کا پیغام کہیں بھیجنا ہے،
رشتہ کرنا ہے، چاہے لڑکے والے ہیں لڑکی والے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھیں اور پھر ترجیح اس چیز کو دی جائے؟ دیکھیں شاہ صاحب، عام طور پہ رشتہ ہوتا ہے یا تو اس میں دیکھا جاتا ہے مال، جی یا دیکھا جاتا ہے حسن و جمال، جی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ کیا بات ہے، تو جب ہم رشتہ دیکھنے جائیں تو جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، جی یہ بھی تو دیکھیں نمازی ہے، کیا سنتوں کا عامل ہے، کیا شریعت کا عامل ہے، پیسے آ رہے ہیں حلال کے آ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ اب استغفر اللہ کوئی جوا کھیل کر لے کر آ رہا ہے، سود کا مال لے کر آ رہا ہے، تو رشتہ دیکھتے ہوئے ہمیں دین اسلام کی یہ تربیت، اگر بچی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو لڑکا جو ہے وہ شریعت کا عامل ہو، حلال کماتا ہو، یہ بھی اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح لڑکی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ لڑکی کے حسن اور جمال کو ترجیح نہ دو، بلکہ نہ حسب نسب کو ترجیح دو، بلکہ فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ یعنی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھرانہ اچھا ہے، کاسٹ کون سی ہے، تو ساتھ یہ بھی تو دیکھیں بچی پردہ کرتی ہے، بچی نماز پڑھتی ہے، بچی جو ہے وہ شریعت کی پابند ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، کیونکہ کل کو اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، تو اگر اس کی سوچ مذہبی نہیں ہوگی تو پورے گھر کا نظام خراب ہو سکتا ہے۔ آگے والی نسل جو ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اولاد کے حقوق میں اس کو ذکر کیا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک بیوی کو چنے، یعنی شادی سے پہلے اولاد کا حق ہے کیا بات ہے، کہ ان کے لیے اچھی ماں کا، نیک ماں کا انتخاب کرے۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کی تربیت۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادائیں ہیں نا، ان کو لیا جائے۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو تو دیکھ ہی لیا، سبحان اللہ، دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی۔ اب جو بیان بھی فرماتی ہیں کہ حسن اخلاق، حضور علیہ السلام کی سچائی، ان کو دیکھ کر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اور پھر جو ابھی حدیث مبارکہ بھی سنی کہ لوگ حسب نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے نکاح کرتے ہیں، دینداری کو آپ انتخاب کریں۔ یعنی دینداری کو فوقیت دینے کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا تصور کریں نا کہ جب دونوں ہی دیندار ہوں، اور یعنی مرد بھی دیندار ہے، عورت بھی دیندار ہے، تو پھر آنے والی نسلیں انشاءاللہ دین کی خدمت گزار بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے دونوں ہی طرف میں کہ عاشق رسول بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جی ہاں، دینداری ہو پھر عاشق رسول ہوں، یہ تو پکا ہے نا کہ میلاد منانے والے ہوں، سبحان اللہ، ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں، اچھا سیدی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں منانے والے ہوں، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں، یعنی دونوں ہی خاندان۔ اور پھر یہ جب محبت، یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عاشق رسول ہوں، عاشق صحابہ اہل بیت ہوں، عاشق اولیاء ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عشق جو ہے نا ادب لے کر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا عشق ادب لے کر آئے گا، صحابہ اکرام کی محبت ادب لے کر آئے گی، اہل بیت کی محبت ادب، اولیاء، یعنی بندے کو با ادب بنا دیتا ہے یہ عشق۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی معاذ اللہ اگر کوئی دل میں کجی ہے، اور پھر تو ادب سے جب دل عاری ہو چکا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا ادب نہیں، ان پاک ہستیوں کا ادب نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی بچی کا ادب کہاں کرے گا، آپ کی رسپیکٹ کہاں کرے گا، اپنے والدین کی رسپیکٹ کہاں کرے گا؟ تو دین ادب کا نام ہے، یوں کہیں کہ دین ادب ہی ہمیں سکھاتا ہے، تو ادب بہت ضروری۔ اور پھر جب اولاد میں ادب آتا ہے تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کی اولاد بنے گی۔ جی ہاں، آج وہ جو والدین روتے ہیں نا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، یہ ظلم کر رہی ہے، اپنی جگہ پر ہے، اولاد کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد پر لازم ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، والدین کا ادب کرے، والدین کا ادب، اور پھر بس ادب کرے۔ جی ہاں، والدین، اولاد کا حق یہی ہے۔ لیکن کبھی اپنا بھی محاسبہ کریں نا، ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام کتنے پلائے، ہم نے ان کے سامنے صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، اولیاء اکرام کی ادب کی باتیں، محبت کی باتیں، عشق کی باتیں کتنی کی، کتنا ہم نے ان کو دین سکھایا۔ جب دین ہی نہیں سکھایا تو دین ہی اصل بتاتا ہے نا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔
دین بتاتا ہے نا والد کا مقام کیا، دین بتاتا ہے کہ ان کی ناراضی سے کیا کیا عذاب آ سکتا ہے، ان کی ناراضی سے تم کن کن آفتوں میں مبتلا ہو سکتے ہو، تم کن کن برائیوں میں مبتلا ہو سکتے ہو، تمہاری اپنی زندگی کیسی بسر ہو سکتی ہے جب ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے نا کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے یا نہیں راضی، تو وہ دیکھ رہے تم سے تمہارے والدین راضی ہیں یا نہیں۔ فرمایا نا کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں، ان کا ادب کرو گے، پیار محبت والدین سے کرو گے، جنت کماؤ گے۔ اگر انہی کی بے ادبی کرو گے تو پھر معاذ اللہ جہنم۔ اور والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جی ہاں۔ تو جو جہاں شریعت مطہرہ نے جتنی رضا کا ہمیں حکم دیا، جتنا راضی رکھنے کا اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، شریعت کی نافرمانی نہ ہو، والدین کی اطاعت ویسی کی جائے گی، وہاں اس حد تک کی جائے گی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آتی ہے پھر وہاں پر تو والدین کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت وہاں پر کرنی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں سنور جائیں تو یہ جو اسٹیپ اٹھائیں، تو اس کے لیے دینداری کا انتخاب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر گھر میں نماز کا ماحول ہوگا، قرآن کا ماحول ہوگا، شریعت مطہرہ کی پاسداری کا ماحول جب ہوگا تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی دکھ کی، کسی ٹینشن کی، یعنی بڑھاپے میں جو ٹینشنیں ہوتی ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ نے چاہا آپ کی اولاد سلامت رہی نا، آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، اولاد آپ کی جوان ہوگی، انشاءاللہ آپ کی خدمت گزار ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن شروع سے ہی آپ کو ان کو سیدھا کرنا ہوگا، شروع سے ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈالنا ہوگا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا اپنی اولادوں کو 3 عادتیں، 3 خصلتیں سکھاؤ، کیا؟ حب نبیکم، سب سے پہلی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی کی محبت، پھر حضور فرماتے ہیں میری آل کی محبت، اور پھر فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ 3 خصلتیں تو سکھانی ہی سکھانی ہے نا، یہ تو بتلانی ہی بتلانی ہے۔ تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کے لیے سب سے پہلے تو خود عمل کا جذبہ ہو کہ میں خود عمل کروں، اور پھر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری اولاد بھی انشاءاللہ بعمل ہوگی، عاشق رسول ہوگی۔ اس کے لیے نقیب بھائی کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو اپنائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر تو قرآن کیا بہترین انداز میں گواہیاں دے رہا ہے۔ تو آج کا نوجوان اگر حضور کے حسن اخلاق کو اپنا لیتا ہے، اس کی آنے والی زندگی نہیں سنور جائے گی بلکہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جوانی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شاہ صاحب کہ جوانی کے حوالے سے آج کل جو نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، مطلب ہونی چاہیے، رزق حلال سے ہونی چاہیے، لیکن مطمع نظر یہی نہیں ہونا چاہیے۔ زبردست۔ اسی طرح باڈی گارڈ ہوں، ایک نہ رکھ رکھا، بس یہی ایک ان کا چل رہا ہے۔ اور جم ہو اور ہم ہوں، بس ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں میں جم جا رہا ہوں۔ تو یہ سارے کو دیکھیں اور حضور کی جوانی کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ جسمانی طاقت کو دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس میں آپ کی بات کا جواب بھی آ جائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے 2 پہلوان آپ سے کہتے ہیں ہم سے کشتی کریں، ایک رکانہ اور اسی طرح اس کے بیٹا یزید بن رکانہ، جی دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار چت کیا ہے، زمین پہ پٹکا ہے۔ جی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ پہلوان کس حد تک کے پہلوان تھے؟ یہ عرب کے مشہور پہلوان، بلکہ ان کو یہ تھا کہ جو یزید بن رکانہ، اس نے کہا 300 بکریاں لے کے آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں کیا دو گے اگر ہار گئے؟ اس نے کہا 100 بکریاں دوں گا، 300 ہیں میرے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑا اور اسے چت کر دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ آنن فانن ہوا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آج کل ایک ٹرم بولی جاتی ہے ہیوی ویٹ چیمپئن، کہ وہ عرب کا ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا یکدم۔ اس نے کہا پھر کریں 100 اور دوں گا، پھر ہوئی کشتی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے گرا دیا، پھر تیسری بار ہوئی، حضور نے پھر گرا دیا۔ جی اب حضور کی جسمانی طاقت اس قدر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی ہے، اور حضور نے فرمایا ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت اللہ ہے۔ اکبر، اللہ یعنی اس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ تو طاقت جسمانی طاقت، جی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں خلو ظہری للملائکہ، میرے پیچھے والی جگہ چھوڑ دیا کرو، یہاں پیچھے فرشتے چلتے ہیں، فرشتوں کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں۔ تو میں آج کے ماحول کے مطابق بات کو یہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے نوجوان کی حالت کیا ہے، اور وہ طاقت میں، جسمانی طاقت میں جو اول ہیں، اور فرشتے ان کی حفاظت کے لیے چلتے ہیں، آپ کی عاجزی، تحمل، برداشت، انکساری کا عالم کیا ہے۔ حضور کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا صحابہ جب میں آؤں تو کھڑے نہ ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو۔ واہ واہ، حضور کی عاجزی ایسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ بادشاہ نبی بننا پسند کرتے ہیں یا عبد نبی، تو میں نے عبد نبی بننے کو پسند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، تحمل ایسا۔ عاجزی کا تو آپ دیکھیں نا کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے، حضور کس شان کے ساتھ فتح مکہ، فاتح مکہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا انداز کس انداز میں آپ جا رہے ہیں کہ سر مبارک حضور کا اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ عاجزی کمال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے جوانوں کو کہ جوانی کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، غرور و تکبر نہیں ہے، جوانی کا مقصد غرور اور تکبر نہیں ہے، کسی کو حقیر جاننا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور حدیث دیکھیں جس میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ ایسے آپ روشنی میں بھی چھوٹا کر کے اتنا سا ہوتا ہے، بالکل معمولی ڈاٹ سا ہوتا ہے، جی، تو اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آئے گا، روشنی میں بھی اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اتنا سا۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہے، وہ متکبر ہے۔ بندے کی صفت کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، بندہ عاجزی اختیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا، اسے بلندیاں ملیں گی۔ یہ میں یہاں سیدی امیر اہل سنت کی جو میں نے حدیث سنائی نا، حضور نے فرمایا بیٹھے رہا کرو میرے آنے پہ، خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت تھی، سیدی امیر اہل سنت نے باقاعدہ فرمایا کہ جب میں آؤں تو بیٹھے رہا کرو، کھڑے نہیں ہونا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ عاجزی، یہ انکساری، آج دیکھیں حضور کی حدیث کا ظہور کیسا ہے کہ عاجزی اختیار کی ہے، کیسی بلندیاں ہیں۔ حضرت سیدی امیر اہل سنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو تحمل اور اسی طرح انکساری، عاجزی، یہ جوانی کا رنگ ہونا چاہیے، اور نبی پاک کی جوانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا بات کہ بھائی آج کل نوجوانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ون یور وشز، یعنی یہ باقاعدہ ان کو سبق سکھایا جاتا ہے کہ جوانی کا مطلب یہ کہ اپنی خواہشات پوری کرو، اپنے خواہشات کو اچیو کرو، یہ آپ کا گول ہے، جو من میں آئے۔ یہ جوانی دیوانی ہے، تو وہ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہوتے ہیں کہ اب اس دیوانگی میں میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو ایک باقاعدہ یہ انسٹیٹیوٹس میں باقاعدہ ذہن دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تو بندہ اسلام کے دائرے میں ہے، تو اسے تو اسلام کے دائرے میں رہ کے عمل کرنا ہے۔ یہ تو جوانیاں آج کل کیا جوانیاں ہیں، وہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی طاقت ہے، لیکن آپ کا شریعت پہ عمل، اور اپنی ذات کی باری آتی ہے تو کافر کی پیٹھ سے، غیر مسلم کی پیٹھ سے سینے سے اتر جاتے ہیں۔ جی،
کہ اب اگر میں تمہیں ماروں گا تو ذات کا مسئلہ آئے گا، میں تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ تو بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ہوں کیا، میں مادر پیدر آزاد نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اور ہمیں مسلمانوں کے حساب سے زندگی گزارنی چاہیے۔ والدین کی بات کی، سیر و اعلام نبلاء کے اندر ایک زبردست واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم حیوہ بن شریح، بہت بڑے عالم اور صاحب کرامت یہ ولی تھے۔ ان کی ماں نے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، اچھا، تو یہ پڑھا رہے ہوتے، طلبہ موجود ہوتے، ماں اندر سے آواز دیتے، کم یا حیوہ، اے حیوہ اٹھو اور مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ تو حضرت حیوہ کہہ سکتے تھے شاگردوں کو کہ آپ ڈال دیں، بلکہ الفاظ لکھے ہیں کہ وَيَتْرُكُ التَّعْلِيمَ، حضرت حیوہ پڑھانا چھوڑ دیتے، خود اٹھتے، شاگردوں کے جرمن سے اٹھتے اور جا کے ماں کا حکم پورا کرتے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اور شوہر ہے تو اسے بیوی کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، بیوی ہے تو شوہر کے کیسے، بہن بھائیوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہ بات بھی ایسی نہیں ہے عمر بھائی، ایاز بھائی، نقیب بھائی، کہ جو خواہشات ہیں تو ان کو پورا ہی نہ کیا جائے۔ جی، جائز خواہشات، جی جی، اچھی خواہشات، ان کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان جائز خواہشات کے لیے آپ راستہ کون سا انتخاب کر رہے ہیں، یعنی کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے، میں نے یہ میری منزل ہے، یہاں تک میں نے پہنچنا ہے، یہ میری خواہش ہے، اسے میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ حرام ذریعے کو اختیار کر رہے ہیں، یہ منع ہوگا۔ اگر آپ شریعت کے مطابق اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کی خواہش ہے اچھا گھر ہونا، بنگلہ ہے، اگر کوئی بنگلے کی خواہش رکھتا ہے تو بری تو نہیں ہے نا، ہو اللہ کرے ایک نہیں، اللہ 10 عطا فرمائے۔ اگر کسی کی بڑی گاڑی پراڈو کی اگر نیت ہے کہ یار میرے پاس پراڈو ہونی چاہیے، بڑا ڈھالا ہو، تو اگر یہ بری تو نیت نہیں ہے، ہاں نیت پر غور کر لے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہے اور اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اور لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، آپ حرام ذریعہ نہیں اختیار کرتے ہیں، آپ اچھا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو جائز طریقہ کار ہے اس کے مطابق رہ کر آپ اپنی اس منزل کو پانا چاہتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی خواہش ہے، چھوٹی سی بھی ایک سوئی کی بھی خواہش ہے، لیکن اس میں ذریعہ حرام کا ہے، یہ بری ہے۔ شاہ صاحب، تو نیت ہماری، جی کچھ شاہ صاحب اس کے اندر جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ خواہش ہونا یہ فی نفسی برا نہیں ہے، جی، اچھا خواہشات کو صحیح سمت اگر ہم دے دیں نا، اور یہ صحیح سمت ہوگی کیسے، یہی پوری ہماری آج کو جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ اگر ہم کریں کیا بات ہے، تو وہ ان معنوں میں ہے کہ دیکھیں کہ خواہشات کو صحیح سمت ملے گی کب، جی، وہ اس صورت میں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں بتایا نا کہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھا دو، جی، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ اب ہماری جو خواہشات ہیں اس کو صحیح رخ ملے گا ہی تب کہ جب حضور کی محبت کا جو دانہ ہے وہ ڈل چکا ہوگا، تو پھر خود بخود آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم اس انداز سے تربیت کریں گے۔ شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بھی نا کہ جرم پیدا ہو رہے ہیں، لوگ برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک پریشانی ہے ماحول کے اندر، ہر شخص بول رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر غور کریں تو اس کا بھی حل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے میں مل جائے گا۔ زبردست۔ دیکھیں کوئی بھی جرم یا پیدا ہونے کے بعد اس کو پکڑ کا سبب بنتا ہے نا، یعنی کہ وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر حضور علیہ السلام کی سیرت کو کوئی اپنا لے تو جرم پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، لیکن میں یہاں پر چاہوں گا کہ سیرت کو اپنانے کے لیے سیرت کو پڑھنا بھی ضروری ہے نا، تو یہ ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ آپ آن لائن میں بھی ہیں، تو آپ کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں، اور بالخصوص ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں کون کون سے کورسز آن لائن میں ہو رہے ہیں تاکہ حضور کی سیرت کو پڑھا جائے؟ آج کا نوجوان اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے حضور کی سیرت کو تو کس انداز میں پڑھے گا؟ یہ ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، لوگ آن لائن کے ذریعے سے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی بھی اس پلیٹ فارم کو بہت مثبت یوز کر رہی ہے۔ ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی کا 70+ کورسز ہے وہ کروا رہا ہے، اور اس میں بے شمار کورسز
جیسے جیسے منتھ آ رہے ہوتے ہیں کچھ خاص ہم ایام کے اندر خاص کورسز بھی کرواتے ہیں، اور جیسا آپ نے ذکر بھی کیا تو ماہ میلاد کے اندر، ماہ ربیع الاول کے اندر ہم جو کورس کروا رہے ہیں وہ سیرت مصطفیٰ کورس، اسی طرح شمائل مصطفیٰ کورس بھی ہے. یعنی یہ وہ کورسز ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھیں مصروفیات بہت ہیں ہماری، اور اس مصروفیات کے اندر ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک ایسا ذریعہ کہ آپ آن لائن رابطہ کریں. اگر اس کورس کے اندر داخلہ لینا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو گھر بیٹھے سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. کتنی دیر کی کلاس ہوتی ہے؟ کم و بیش ہمارے ہاں 30 منٹ کی کلاس ہے، اور یہ سیرت مصطفیٰ کورس کو دیکھیں تو یہ صرف 1 مہینے کا کورس ہے. اچھا، اس 1 مہینے کے کورس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کی حیات مبارکہ کی جو انداز تھے، اخلاق کریمہ تھا، یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک خصوصیت بھی یہ ہے کہ ہر اہل محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور خوشی کا اظہار اس طریقے سے بھی ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں. یہ بھی ایک میلاد کا انداز ہے نا؟ میلاد کا انداز، یہ بھی ایک میلاد کا انداز ہے کہ اگر آپ حضور کی سیرت کو ہی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک پیارا انداز ہے کہ آپ پورا مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں. اور جیسے ہی کوئی ایونٹس آتے ہیں، اگر آپ اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں، کتب رکھتے ہیں، اچھا خود اگر آپ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کتب کو آپ دیکھیں، مکتبۃ المدینہ کو وزٹ کیجئے. سیرت مصطفیٰ آپ کو مل جائے گی، سیرت رسول عربی مل جائے گی، ایک مختصر سی کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت. تو اگر آپ سیرت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ انداز بھی اپنایا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے حوالے سے چند باتیں سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے حوالے سے، حضور کی تجارت کے حوالے سے، حضور کا فیصلہ فرمانے کے حوالے سے، اور دیگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز حکیمانہ ہے، انداز مدبرانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے حوالے سے ہم نے سنا ہے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سیرت پر انشاءاللہ ضرور بھی ضرور عمل پیرا ہوں گے، اور اس نیکی کی دعوت کو آگے بھی شیئر کریں گے، آگے بھی انشاءاللہ پیغام پہنچائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کے بارے میں سننے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اختیار کرنا کمال کا ہے. ہم بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے لیے عاجزی بھی اختیار کرنی ہے، سچائی کو اختیار کرنا ہے، دیانت داری کو اختیار کرنا ہے. تجارت کرتے ہیں تو سچی تجارت ہونی چاہیے. گھر میں ہیں تو گھر میں بھی ماحول اچھا بنا کر رکھیں گے، انشاءاللہ خوشگوار ماحول ہوگا، نیکیوں والا ماحول ہوگا، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آج ہے صبح بہارا، جھومتے ہیں سب مسلمان. آج ہے صبح بہارا، جھومتے ہیں سب مسلمان. گھر چکا ہے ابر بارا، گر چکا ہے ابر بارا. رحمتوں سے بھر لو داما، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج
کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہم آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام